ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے تمام مرحومین کو استاد صفت جعفر اور شہید قاسم سلیمانی کی روح کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصراط المستقیم المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ واحد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ واحد اللہ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات کرو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عزیزداران محترم، ماہ محرم ہے اور پہلا عشرہ اپنے تقریباً آدھے راستے کو تکمیل کر چکا ہے اور ہم بہت تیزی سے جو ہے وہ اس ہدف اور اس اصلی مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جس کے لیے میرا مولا امام حسین علیہ السلام کربلا کی وادی میں تشریف لے کر آئے۔ ظاہر ہے کربلا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ کربلا کوئی ایسا انسیڈنٹ یا ایسا حادثہ نہیں کہ جو اچانک سے پیش آیا ہو، بلکہ کربلا وہ نظریہ ہے، وہ آئیڈیالوجی ہے کہ جس تک پہنچنے کے لیے تمام انبیاء نے اپنے حساب سے اپنے زمانے میں جو ہے وہ حصہ ڈالا ہے۔ ہر نبی اپنے زمانے میں آئے اور انہوں نے جو بھی لوگ تھے، جو قومیں تھیں، ان سب کو ایک خدا کی طرف، ایک اللہ کی طرف عبادت کے لیے کہا، اور اس کا ہدف یہی تھا کہ گریجولی انسان کی عقل جو ہے وہ رشد کرتی اور انسان کی عقل جو ہے وہ اپلفٹ ہوتی، انسان تکامل یعنی کمپلیشن کی طرف بڑھتا، اور آہستہ آہستہ انسانیت اور بشریت جو ہے وہ جس اصل مقصد اور ہدف کے لیے خلق کی گئی تھی اس طرف بڑھے، اور اس کو پروردگار نے اپنے ہادیوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو بھیج کر گریجولی اس کو وہ نالج، وہ انفارمیشن دی کہ وہ آہستہ آہستہ وہاں بڑھے، اور یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ اس معاملے کو کمال تک پہنچا سکیں، تکمیل کر سکیں، جس کے لیے پروردگار نے ان سب انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، صحف کو بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام اسی تکمیل ہوئے ہوئے کام کو، کہ جب اس کام کی تکمیل ہونے کے بعد اور بہت جلدی جہاں پر ایک مشکل آ پڑی، جہاں پر معاشرے میں فساد آ گیا، پرابلم آ گئی، کرپشن آ گئی، اور ہر طرح کی وہ، اور خاص طور پہ وہ بھی کہ کسی شخص کی انڈیویجول لائف پہ نہیں تھی بلکہ پوری سوسائٹی، پوری کمیونٹی، پوری امت مسلمہ اس کا شکار ہو گئی، اور ایک وہ ایسا شدید افیکٹ تھا کہ جس کی وجہ سے آنے والے ٹائم تک اسلام جو ہے وہ بہت زیادہ خطرے میں پڑ جائے گا، یا جتنی محنت کی گئی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے بھائی بچوں، اپنی بہنوں، اپنی خواتین، اہل حرم کو لے کر کربلا پہنچے۔ کربلا جو ہے وہ زبردستی امام کو نہیں لایا گیا کہ امام کو اس جگہ پہ روک دیا گیا وہیں امام شہید، نہیں، کربلا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو ہے وہ یزید کو کربلا لے کر آئے، یزید کی فوج کو کربلا لے کر آئے، اور ایک ایسی جگہ پر جمع کیا تاکہ دشمن کو آشکار کر سکے، دشمن کے چہرے سے نقاب ہٹا سکے، وہ نقاب کہ جو اس نے ایسا نقاب ڈالا کہ امت مسلمہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ تو
خلیفہ ہے، یہ تو مسند پیغمبر پر بیٹھا ہے، یہ تو حاکم ہے مسلمین کا. اور دنیا اس طرح سمجھ رہی تھی. امام حسین نے انہیں کربلا بلا کر انہیں بے نقاب کیا، ایسا بے نقاب کیا کہ قیامت تک اب اس سسٹم کو، کہ جس سسٹم کے سامنے والوں کے اندر جو جو چیزیں تھیں اگر وہ ہوں گی تو قیامت تک جہاں بھی یزیدیت ہوگی حسینیت اس کا مقابلہ کرے گی. اب یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک ڈاکٹرائن ہے، اور اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ہمیں اپنے دور کے اندر بھی اس کو ایگزامن کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ تحلیل کرنا ہے کہ آج ہم واقعاً کربلا ہماری زندگی میں بھی ہے یا نہیں ہے، یا اگر آپ اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں کہ کیا ہم کربلا پہنچ پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں. ہمارے زندگی میں کربلا کو ہم کس طرح ایکسٹریکٹ کریں. تو ہمیں اپنے اطراف میں، اپنی زندگی میں، اپنے دور میں، اپنے ٹائم میں، اپنے ایرا میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو چیزیں کربلا میں تھیں کیا وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں. یعنی جو ائمہ امام حسین علیہ السلام کے کمپینینز میں تھیں وہ چیزیں، یا وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ مقابلہ کیا، سامنے آئے، ریپلشن کیا، وہ کیا تھیں چیزیں، وہ کون سے ایسے جو تھے وہ معیارات تھے، وہ کون سی ایسی چیزیں تھیں، خصوصیات تھیں کہ جو سوسائٹی میں نہیں ہونی چاہیے تھیں مگر ہو رہی تھیں، اور امام نے ان کو ختم کرنے کے لیے. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمارے اندر وہ چیزیں، یا ہمارے اطراف میں، ہماری فیملی میں، ہماری لائف میں وہ ریکوائرڈ چیزیں جسے امام چاہتے تھے ہیں، یا خدا نہ خواستہ دوسری چیزیں تو نہیں ہیں کہ جسے امام ختم کرنا چاہتے تھے. ہم اپنی زندگی میں آج ظلم کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں، آج ہم اپنی زندگی میں مظلوم کے لیے حمایت، اس کی سپورٹ کیسے کر رہے ہیں. ہم اپنی زندگی میں ایک اچھا شہر، ایک اچھی کمیونٹی، ایک اچھے شخص، ایک اچھے انسان کی طرف کیا واقعاً بڑھ رہے ہیں. وہ ویلیوز جو کہ کربلا میں تھیں، کیا وہ ویلیوز میری لائف میں امپورٹنٹ ہیں یا نہیں ہیں. ائمہ علیہ السلام نے ہر اپنے دور کے اندر انسانوں کی تربیت کی، اپنے شیعوں کی تربیت کی، مسلمانوں کی، جو بھی آیا بہرحال اس کو جو ہے وہ ہدایت اس کو دی، چاہے وہ شخص اچھا تھا، چاہے وہ شخص جو ہے وہ کسی اور مذہب کا تھا، چاہے وہ جیسا بھی تھا. ان کی بارگاہ، ان کا دروازہ ایسا ہے کہ جو بھی آتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو. تو بہرحال ہم بھی ان ایام خاص طور پر ان سے متصل ہوں، اہل بیت علیہ السلام سے، اور جو انسان ان سے متصل ہو جاتا ہے کہ اسے نجات دیتے ہیں، چاہے شخص کیسا ہی کیوں نہ ہو. اور جب یہ اسے نجات دے دیں تو وہ یقیناً پہلے سے بدل جاتا ہے، پہلے سے اچھا ہو جاتا ہے. یہاں انبیاء علیہ السلام جب لے کر آئے اپنے پیغامات کو، کہ کل آپ کی خدمت میں حضرت شعیب کا میں نے واقعہ قرآن سے سورہ اعراف سے جو بیان کیا، حضرت شعیب کی جس قوم میں گئے ہدایت دینے، تو وہاں پہ بھی اس قوم نے جو ہے وہ حضرت شعیب کو یہی کہا کہ مطلب ہم خود کر لیں گے، یا مطلب آپ ہمارے دین اور ہمارے آئین پہ آئیں. مطلب جس پر وہ عمل کرتے تھے وہ حضرت شعیب کو دعوت دے رہے تھے، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام خود دعوت دینے آئے تھے اور وہ خود دعوت دے رہے تھے. اور ان کی یہ جو دعوت تھی، وہ دعوت جو تھی وہ اللہ کی عبادت کی طرف تھی، جبکہ وہ اپنے آئین اور اپنی چیزیں، یا مطلب جو وہ کرتے تھے اس کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور کہتے تھے کہ مطلب ہم بہتر جانتے ہیں، ہم بہتر سمجھتے ہیں. اور یہ وہ ساری چیزیں اگر آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو آج بھی وہی ہے. آج بھی جب اسلام کامل دین ہو چکا ہے بہت عرصے سے پہلے، اور دین جو ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور اس کے اندر زندگی کی ہر چیز جو ہے وہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ بہت پہلے جو بھی اس کے قوانین تھے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، ان لاز کو استعمال کیا جا سکتا ہے. یوز اور آج کل کے دور میں جو کہ ماڈرن دور ہے، جو کہ بہت ترقی یافتہ ظاہراً دور ہے، اس کے اندر ہم نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے. آج بھی اسی لیے دوسری آئیڈیالوجیز، دوسرے اسکول آف تھاٹ
یہ کہتے ہیں کہ بہرحال انسان خود مختار ہے، انسان جو ہے وہ آزاد ہے، اسے آزاد رہنا چاہیے، انسان جو ہے وہ اپنی ساری چیزیں خود ڈیفائن کر سکتا ہے، اس کو کسی باؤنڈریز کی ضرورت نہیں، اسے کسی لمیٹیشنز کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو دل چاہے کرے، وہ جو دل چاہے رہے۔ اب یہ وہی تفکرات ہیں۔ قرآن جب ہمیں یہ واقعات بیان کرتا ہے تو ہمیں بہرحال اس سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے کہ آج کل کے دور کے اندر ہم ان چیزوں کو کہاں دیکھ رہے ہیں۔ تو آج بھی وہی افکار ہیں، آج بھی وہی تھاٹس ہیں جو دنیا کے اندر، سوسائٹیز کے اندر گھوم رہی ہیں آج، کہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو احکام تھے، یہ ساری چیزیں خوب کہیں پر ہیومن رائٹس کے خلاف ہیں، کہیں پر جو ہے وہ انسان کی خواہش کے خلاف ہیں، کہیں پر انسان کی فطرت کے خلاف کی جو نعرے لگتے ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ خدا انسان کا خالق ہے، خدا انسان کا کریٹر ہے، اور جو جس کو کریٹ کرتا ہے وہ اس کی چیزوں کو جانتا ہے، آ کے اسے پتہ ہے کہ اس کی مشکلات کیا ہیں، اس کی خواہشات کیا ہیں، یہ کس طرف جائے گا۔ جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ انسان اپنے لیے قانون ڈیفائن نہیں کر سکتا اپنے لیے، سوسائٹی کے لیے، کیوں؟ کیونکہ بہرحال کہیں نہ کہیں اس کی اپنی خواہشات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، جو اس کی خواہشات ہیں، جو اس کی اپنی بلانگنگز ہیں، جو اس کی اپنی لسٹ ہیں، جو وہ چاہتا ہے اپنے فائدے اور اپنے منافع کے لیے وہ یہ کام کرے گا۔ جبکہ خدا جب کوئی قانون ڈیفائن کرے گا وہ انسان کے، اور نہ صرف ایک بلکہ سب کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے، ظاہری طور پر کسی ایک کو نقصان ہو رہا ہو، جیسے کہ بہرحال ایک روایت ہے کہ شخص جو ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم، رسول خدا سے ہے کہ بہرحال جب مومن دنیا سے جا رہا ہوگا، مومن جب جو ہے وہ اس کا انتقال ہوگا، اور جب ملک الموت اس کے پاس آئے گا تو اسے کھینچے گا، تو بھارت کیونکہ یہ مرحلہ سخت ہے، اور بہت ساری احادیث و روایات اس چیپٹر میں جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ جب اسے بلایا جائے گا تو اسے بولا جائے گا، ظاہر انسان دنیا کے ساتھ ہے تو وہ کہا کہ یہ جو دنیا کی دولت ہے، یہ جو سب کچھ تمہارے پاس ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اس کے بدلے میں جو تمہیں وہاں ملنا ہے وہ بہت کچھ ہے۔ تو وہ اس کو دکھائیں گے، اس کے مقام کو، بہشت کے مقام کو، جنت کی چیزوں کو۔ جب وہ دیکھے گا کہ اس دنیا کی تو جو میرے پاس چیزیں تھیں، جو میرے پاس ویلتھ تھی، جو میرے پاس ریکوائرمنٹ، اس سے تو بہت زیادہ ہے، تو اچانک سے اس کا دل جو ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے گا۔ پھر اس کے لیے، انسان کے لیے دوسری چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، وہ اس کے ریلیشن شپس ہیں، وہ اس کے کنیکشن ہے دنیا کے ساتھ، اس کی فیملی، اس کی بچے، اس کے ماں باپ، سب۔ تو پھر اس مومن کو جنت کی طرف بھی دکھایا جائے گا کہ دیکھو وہاں تمہارے جو غم گسار ہیں وہ کون ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ وہ جب ان کی طرف دیکھے گا تو وہ ان رشتوں کو جو ہے وہ چھوڑ دے گا، کیونکہ ان سے بہتر ریلیشن جو ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ جو انسان ہے، جب انسان کو اس کے لیے، جس کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے، اس کے لیے یہ دنیا پھر ایک ڈفرینٹ زاویے سے، ڈفرینٹ اینگل سے ہو جاتی ہے۔ پھر یہ دنیا کو اس طرح نہیں دیکھتا کہ جس طرح دنیا کو ہر شخص دیکھ رہا ہے۔ مومن میں یہی فرق ہے، کیونکہ بہرحال جو وہ ایمان لے کر آتا ہے تو ایمان اس کے قلب کو، اس کے دل کو روشن کرتا ہے، اور جب یہ ایمان اس کے قلب کو، دل کو روشن کرتا ہے تو پھر یہ روشنی اس کے پورے وجود کو جو ہے وہ متحر کر دیتی ہے۔ یعنی پھر اس کی زبان، اس کی آنکھ، اس کی کان، اس کے اعضاء و جوارح جو ہیں وہ اس نور سے ڈائریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ دنیا کو مختلف چیزیں دیکھتا ہے، وہ سارے وہی کام کرتا ہے جو دنیا کر رہی ہے، یہ چیزوں سے ڈسٹرب نہیں کرتی ہیں، مگر اس کی موومنٹ، اس کا ہدف، اس کا مقصد چینج ہو جاتا ہے۔ تو ہم بہرحال اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، جیسے لائف کے اندر دیکھیں کہ ہم اسلام، ایک تو انسان کا پہلے اس کا ٹرسٹ ہونا، اس کا اعتقاد ہونا، اس کا اعتماد ہونا، اس کو کانفیڈنس ہونا کہ وہ جس مذہب پر ہے، وہ جس آئیڈیالوجی پر ہے وہ اسٹرانگ ہے، وہی حق ہے، اور اگر یہ حق ہے تو کیا اس حق کو
حاصل کرنا جیسا کی طرف بڑھ رہا ہے، گریجولی اپنی زندگی میں یہ نہیں بڑھ رہا. اب چاہے دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، کسی بھی ملک میں رہتا ہو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، ہر ملک میں رہتا ہے تو اس کے بہرحال وہاں پر اس کی ایک ذمہ داری ہے، چاہے وہ اس کی اپنی ذاتی ہو، فیملی ہو، اور پھر گریجولی اس کو اس بڑے مقصد اور ہدف کی طرف بڑھنا ہے جو ظہور ہے. اور ظاہر ہے ظہور کے لیے وہ آج سے کچھ زمینہ فراہم کرے گا تو وہ کل ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم اپنے کام اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، تو ابھی کوئی شخص جیسے امام مکہ سے نکل رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے تو ابھی نمازیں پڑھنی ہیں، میری تو قضا نمازیں باقی ہیں، میرے تو قضا روزے باقی ہیں. اب جب ولی تنہا ہو، جب ولی کے پاس پہنچنا ہو تو یہ کام پہلے کرنے کے، یہ کام بعد میں کرنے کے نہیں. یا اپنی جو ہے وہ قرضے اتارنے ہیں یا اپنی لائف کو، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اس کی ساری پاور، اس کی ساری انرجی اس پہ گزر رہی ہے، اس نے گھر خریدنا ہے، اس نے گاڑی خریدنی ہے، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے اپنے بینک بیلنس کو یہاں پڑھنا ہے، تو وہ اپنے ولی تک نہیں پہنچ سکتا. یہ نہیں کہ اس کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، نہیں کرنے چاہیے، لیکن سارے کام اپنی جگہ پر اپنے ساتھ بڑھتے رہے. لیکن اس کے ہر کاموں کے اندر اس کا ذہن کہاں ہونا چاہیے. اگر میں اپنی زندگی میں اپنی ساری انرجی کو اپنے ہم اور غم کو، یعنی آپ کہیں کہ ہر وقت میں ایک ہی چیز کے اندر سوچتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، انسان کو پلاننگ کرنی چاہیے، انسان کو اپنے لیے جو ہے وہ فورکاسٹ کرنی چاہیے. جیسے کمپنی ویژن سٹیٹمنٹ بناتی ہے، لیکن اس کو اس کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہونا، یا سب کچھ وہی نہیں ہے، کیونکہ اصل مدبر تو پروردگار ہے، اصل تدبیر کرنے والا پروردگار ہے. ہم جتنی تدبیریں کر لیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، اصل وہی ہے. تو ہمیں یہ دیکھتے ہوئے کہ اصل وہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو خدا نے علم دیا ہے، تعلیم دی ہے، طاقت دی ہے، صلاحیت دی، ہم آگے بڑھیں. لیکن اگر ہم اپنی زندگی کے اندر یہ سارے کام کر رہے ہوں اور ہماری توجہ نہ ہو کہ ہمارے وقت کے ولی کے پاس ہم نے پہنچنا ہے، یعنی ولی الزمان جو ہے وہ تنہا ہے یا کہیں نہ کہیں جگہ میں ہماری ضرورت ہے. اگر ہم یہ تھاٹ نہیں رکھتے ہیں تو اس کا اللہ پہ کہ ہم غافل ہیں خدا نخواستہ. یعنی امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کربلا کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لوگ حج کر رہے ہیں، لوگ حج عبادت ہے، خوب عبادت کر رہے ہیں، لیکن بغیر حجت الہی کے عبادت کر رہے ہیں، بغیر حجت خدا کی جو ہے وہ کعبہ کی طواف کر رہے ہیں. اور وہ جا رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ اسلام کے لیے جا رہا ہے. یعنی یہ اتنا بڑی اور واضح تاریخ کے یہ واقعات ہیں کہ وقت کے امام کو تنہا چھوڑ دے اور انسان جو ہے وہ عبادتوں میں لگا ہوا ہے. عبادت اپنی جگہ، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اگر عبادت بھی کرنی ہے تو اپنے ولی کے پیچھے اطاعت کرتے ہوئے عبادت کرے. برائے تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. آج ہم یہ دیکھیں کہ آج ہم اپنی لائف کے اندر، آج ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے زمانے کے ولی سے کتنے فاصلے پر ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز کہ ہمارے زمانے کے ولی کو ہماری کیا ریکوائرمنٹ ہے. ہم جو بہرحال ویسٹ میں رہ رہے ہیں یا دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں، یقیناً وہاں بہرحال وہاں کی اپنی ایک مشکلات بھی ہیں، وہاں کے اپنے بہرحال سینیریوز ہیں، وہاں کے قوانین ہیں. ہماری وہاں پہ جو دغدغہ ہے یا جو ہماری پریشانی ہے کہ مطلب ہمیں کمیونٹی کو بھی بلڈ کرنا ہے، آپس میں بھی رہنا ہے، پھر فائنینشیل میٹرز بھی ہیں، پھر انسان کی پلاننگ بھی ہوتی ہے. ان سارے کاموں میں ہاؤس مارگیج سے لے کر، کاموں سے لے کر، بزنس سے لے کر، گھر سے لے کر، گاڑی سے لے کر، بچوں کی ایجوکیشن سے لے کر، ان کے کیریئر کے بارے میں سوچنے سے لے کر، سب کچھ میں امام کہاں ہے. کسی بھی دن، کسی بھی روز، کسی بھی جگہ، کسی بھی گھنٹے اگر انا بقیت اللہ کی صدا آتی ہے تو کیا میں پہنچ پاؤں گا یا نہیں پہنچ پاؤں گا. اور ایسا نہیں ہے کہ اب میں سوچوں کہ یہ ہوگا تو میں جاؤں گا، نہیں ہو پائے گا، رہ جائے گا انسان خدا نخواستہ. کیونکہ اگر وہ ابھی سے اس کی پریکٹس نہیں کرتا،
ابھی سے جب وہ اپنی زندگی کے فیصلے کر رہا ہو تو اسے اپنے ہر فیصلے میں امام کو ساتھ رکھنا ہے، چاہے وہ کوئی ڈیل کر رہا ہے، چاہے وہ بزنس کر رہا ہے، چاہے وہ کنسائنمنٹس کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی چیز خرید رہا ہے، چاہے وہ کوئی چیز بلڈ کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اگر اس کے ہر معاملے، لین دین، گفتگو، ہر چیز میں امام ہے تو بہترین ہے، اس سے بہترین ہو ہی نہیں سکتا انسان اپنی ہر چیز کو اپنے امام کے گرد دیکھے، اس کے اطراف میں۔ کربلا یہی ہے، کربلا یہی سکھاتی ہے، کربلا یہی تو کھینچتی بھی بتاتی ہے کہ کیسے لوگ تھے، کس طرح وہ اپنے امام کے پاس پہنچے، کس طرح جب پہنچے ہیں تو انہوں نے چھوڑا نہیں امام کو۔ اگر آج ہم یہ دیکھیں کہ آج ہم اصلا ظلم و ستم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، دشمن کو پہچان نہیں پا رہے، دشمن کی شناخت نہیں کر پا رہے، دشمن کون ہے؟ مطلب ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ حق پہ ہو، آپ کا دشمن کوئی نہ ہو۔ آپ بولیں گے ایسی زندگی گزاروں مجھے کوئی کچھ نہ کہے، میری زندگی بہت کول ریلیکس رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اصلا ہو ہی نہیں سکتا۔ خود دنیا ابتلاعات کی جگہ ہے، امتحانات کی جگہ ہے، سختیوں کی جگہ ہے، اور پھر جب آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر اور حق کے راستے پر ہیں تو حق کا راستہ تو کوئی نہ کوئی قیمت مانگتا ہے، پرائز پے کرنی ہے بھرا، تو یہ تو ہوگا۔ تو اب ہمیں یہ بھی ڈیفائن کرنا ہے کہ ظاہر جب آپ اچھا کام کریں گے، یہ ایک اچھے ادب کی طرف بڑھیں گے اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی طرف بڑھنا شروع کریں گے تو آپ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو انسان یہ سوچے کہ انسان بہت آرام سے چلا جائے گا اس بلد الامین کی طرف اور اس شہر کی طرف کہ جس شہر میں کوئی بھی جو ہے وہ نقص نہیں ہوگا، سب کچھ ہو، تو کیسے بلڈ کر پائے گا؟ تو یقیناً مشکلات ہوں گی اور ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں ہو رہی ہیں۔ ہمیں پہلی چیز ہے کہ بہرحال ہم اپنے اندر ان چیزوں کو یاد کریں، اس میں بہرحال کچھ چیزیں جو ہیں وہ احادیث اور روایت کی روشنی میں جہاں ہمیں ان چیزوں کا تھوڑا بہت خیال رکھنا ہے، اس میں یہ ہے کہ بہرحال جو ہے وہ شیخ صدوق نے بہرحال اپنی کتاب علل الشرائع کے اندر خداوند متعال سے جو ہے وہ جو انہوں نے پیغمبراں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک چیز وحی کی، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ چیز بتائی کہ دشمن شناسی کے بارے میں کہا کہ کل المومنین کے مومنین سے کہہ دو یا لا تلبسوا لباس اعدائی، یعنی ایسا لباس نہ پہنو کہ جو تمہارے دشمن پہنتے ہیں۔ اب یہ لباس جو ہے وہ ایک لباس ظاہری ہے، یعنی مثلا لباس یعنی جو انسان اپنے بدن پہ زیر تن کر رہا ہے کہ وہ ہے، مثال کے طور پر ایسا لباس سے مراد صرف کپڑا یا مطلب شرٹ نہیں، یعنی ایسا انسان کا گیٹ اپ کہ جو اس کے دشمن کی طرف نشاندہی کرے، یعنی انسان کا حلیہ، انسان کا پورا رویہ، انسان کا پورا وجود جو ہے وہ ظاہری طور پر ایسا نہ ہو۔ بہت سارے لباس دنیا میں یونیورسل ہے، یعنی اب تو بہت ریئر ہے، خوب ٹھیک ہو سکتا ہے لوگوں کے نیشنل لباس ہیں، لائک جیسے مطلب پاکستان، ہندوستان یا چائنا ہے یا ہر طرح کے ملک ہیں، لوگوں کے ملکوں کے عرب کنٹریز ہیں، وہ کچھ لباس نیشنلز ہیں سب کے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو یونیورسل لباس ہیں وہ بھی آلموسٹ ایک جیسے، لیکن اس لباس کے اندر بھی انسان جب ان کا بھی انتخاب کرتا ہے، ان حلیوں کا، ان چیزوں کو کہ جو ظاہر پہنتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اسے دیکھ کر ایسے لوگوں کی طرف انسان متوجہ ہو کہ جو اسلام دشمن ہے یا انسان دشمن ہے، یا نارملی بھی انسان اگر دیکھے تو اس کو دیکھ کر جو ہے وہ اس کی توجہ جو ہے وہ کہیں اور چلی جائے، ذہن اس کا کہیں اور چلا جائے۔ تو اس میں کیا ہے کہ ایسی چیز نہ ہو، اور پہنتے ہوئے بھی ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسی چیز کی مارکیٹنگ کر رہے ہوں کہ جو غلط ہو یا خراب ہو۔ یہ پہلی چیز ہے، کیونکہ ایک انسان اپنے ظاہر سے ہی جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کتنا بابصیرت ہے اور کس طرف پڑھ رہا ہے۔ دوسری چیز جو دشمن ساتھ مخالفت ہے وہ انسان کی غذا ہے کہ وَلَا تَطْعَمُوا طَعَامَ آدَائِهِ، کہ ایسا کھانا، ایسی چیزیں جو دشمن کھاتا ہے وہ نہ کھاؤ۔ وہ یقیناً اس کے اندر وہ سب وہ چیزیں جو حرام چیزیں ہیں خدا نخواستہ، جس میں حرام گوشت ہے یا حرام مشروب ہے، پینے کی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے بہرحال
تو انسان یقیناً دور رہتا ہے. مسلمان تو پہلی فرض ہے اس کا. لیکن ایسی جگہوں پہ چلے جانا، ایسی چیزوں کے ساتھ، اور ایسی کہیں اس سے یہ ریفلیکٹ ہو یا ان چیزوں کی انسان تائید کر رہا ہو یا ان چیزوں کے ساتھ گھیرا ہوا ہو، کہ بہرحال یہ مسائل فقہی اعتبار سے تو بہرحال جو لوگ ویسٹ میں رہتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں کیا کھانا ہے، کس طرح کھانا ہے، اور بہرحال مشکل میں کیا ہے، کس طرح. لیکن ظاہر انسان کا بھی ایسا نہ ہو بہت زیادہ. اور بہرحال آج کل کے حساب سے جو بہرحال بیان بھی کیا جاتا ہے، اور ایسے کھانے، ایسی چیزیں کہ جو ویسے بھی انسان کے لیے ضرر ہیں، مطلب چاہے وہ بہت سی چیزیں جائز بھی ہیں ظاہراً، لیکن اگر نقصان دہ ہیں، ضرر ہیں، تو ان سے بھی انسان جو ہے وہ، کیونکہ ان سب کے اثرات ہیں انسان کی بدن کے اوپر. انسان باہر جب کھانے کھاتا ہے اور اگر اسے صحیح طرح نہ پتا ہو حلال ہے حرام ہے، یا کوئی چیز اس میں مخلوط ہے، مکس ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہے، تو بہتر انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے جتنا ہو سکتا ہے. کیونکہ لقمہ جو ہے، یعنی جو انسان کھاتا ہے اپنے وجود میں ڈالتا ہے، وہ بہت اثرات کو مرتب کرتا ہے. ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ایک لقمہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، امام ان سے یہی فرماتے تھے کہ تمہیں میری سمجھ میں نہیں آئے، تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، یا تم ہدایت کی طرف نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ کہ تمہارے شکم میں حرام لقمہ ہے. اب یہ لقمہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم شاید سم ٹائم توجہ یا ہمیں ذہن نہیں ہوتی ہے انسان کی، لیکن جو عرفاء ہیں، جو عبادت گزار لوگ ہیں، انہیں محسوس ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی نہ کوئی عبادت ان سے جو ہے وہ کم ہو گئی ہے یا کہیں نہ کہیں غلطی، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی لقمہ، کوئی چیز ایسی ہے. حتیٰ خواہشات کا لقمہ انسان کے وجود میں لمبی لمبی آرزویں پیدا کر دیتا ہے. جب انسان، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، انسان اپنے اندر کے انفراسٹرکچر سے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جب اس کا اپنا اندر صحیح ہوگا تو اس کے ظاہر کے قدم امام کی طرف بڑھ پائیں گے. ایک شخص تھے جو قم المقدسہ کے قریب رہتے تھے، کربلائی کاظم، یقیناً آپ نے ان کا واقعہ سنا ہوا ہوگا. بہت مشہور تھے اور کسان تھے اور نارمل آدمی تھے، کوئی تعلیم یافتہ شخص نہیں تھے. ایک امام زادے کی جگہ پر دوپہر کو سو رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی دو شخص آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاظم قرآن کی تلاوت کرو. تو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا ان کو، تو ان کا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو انہوں نے ہاتھ کو ان کے سینے پہ رکھا تو دیکھا انہوں نے قرآن بائی ہارٹ حفظ ہو گیا اور تلاوت کرتے رہے. خوب جانتے تھے. جب اٹھے تو دیکھا، پھر اپنے جہاں گاؤں میں رہتے تھے وہاں پر مولانا کے پاس گئے، وہ جانتے تھے ان کو. پھر وہ انہیں کہتے ہیں قم المقدسہ لے کر آئے، اور آیت اللہ بروجردی کا زمانہ تھا، اور ان سے ایک کے بکس ان کو دی گئیں، عربک بکس. کہا کہ اس میں قرآن کی آیتیں کہاں ہیں. تو پڑھنا تو آتا نہیں تھا، لیکن جہاں قرآن کی آیتیں تھیں وہاں انگلی رکھ دیتے تھے. ان سے پوچھا کہ آپ کو تو پڑھنا نہیں آتا. کہاں جہاں قرآن ہے وہاں مجھے نور کی طرح نظر آتا ہے. کیوں عطا ہوا سب کچھ؟ کیونکہ واجبات کی ادائیگی کرتے تھے، گندم کا پہلے زکوٰۃ دیتے تھے، اس کے بعد کام کرتے تھے. ایک دفعہ کسی نے کھانے پہ دعوت دی، کھانے پہ گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ قرآن جو حفظ ہے وہ بھول رہا ہے. شخص سے پوچھا مجھے کس کے پاس لے کے گئے تھے؟ کیا وہ خمس ادا کرتا تھا؟ کیا وہ اس کا رزق حلال تھا؟ شاید اس کا ظاہراً وہ خمس ادا نہیں کرتا. تو انہوں نے پھر کہہ کر یعنی وومٹ کر کے ان سارے کھانے کو باہر نکالا. یعنی ایک لقمہ انسان کی پاکیزگی کو خراب کر دیتا ہے. تو انسان خاص طور پر اپنے جو ہے وہ اس سے دور ہے. تیسری چیز کے بہرحال فرماتے ہیں کہ ولا تسلکو مسالک اعدائی، یعنی وہ جو سیرت ہے، وہ جو روش ہے دشمن کی، اس کو فالو نہیں کرو. اب زندگی میں بہت ساری چیزیں ہم آپ اس کو خود دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کہاں رہتا ہے، کس طرح رہتا ہے. کربلا بھی انہی معیارات کو ڈیفائن کر رہی ہے کہ کربلا میں اس طرف جو امام کے مقابلے میں تھے ان کے اندر کون سی ایسے کریکٹرسٹکس تھے، کون سی ایسی رذائل تھی. حرام لقمے ان کے پاس تھے، لاو و لہب، دنیا کے اندر دنیا پرستی، ڈیزگنیشن کی محبتیں، اپنے گھر کی محبتیں اور جان اور مال کی خاطر جو ہے وہ امام کے مقابلے میں آئے ہوئے. تو یہ یزیدی لشکر تھا.
کہ جس نے اس طرف اپنا کیمپ بنایا ہوا تھا. ہمیں ظاہر ہے اس کیمپ کو جاننا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے اندر وہ چیزیں کہیں پیدا ہو گئیں تو ہم کس طرح اپنے وقت کے امام کے کیمپ میں آ پائیں گے. پہلے سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کو مائنس کرنا ہے. اسلام ہے ہی لا، یعنی پہلے نفی کرنی ہے، پہلے ختم کرنا ہے جو غلط ہے، پھر ہے الا اللہ، نہیں ہے کوئی سوائے خدا کے. تو پہلے اس چیزوں کی نفی کرنی ہے جو باقی ساری چیزیں، پھر اپنے آپ کو توحید کی طرف اور الہ کی طرف لے کر بڑھنا ہے. نعرہ عزیزان محترم، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول یا اللہ، رسول اللہ، حیدری یا علی، محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم. اب یہ جو روش ہے، یہ جو زندگی ہے، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ شاید ہو سکتا ہے ہم ظاہری طور پر کہنے کو اسلام مسلمان اور مومن اور فالو، لیکن جب ہم اپنی انڈیویجول لائف میں دیکھیں، اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں، اپنے گھر میں جائیں، اپنے معاملات میں جائیں، اپنے بزنس میں جائیں، کاموں میں جائیں، تو شاید ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ ہم کسی ایسی چیز کو فالو کر رہے ہیں، کسی ایسے انفراسٹرکچر کو، کسی ایسی آئیڈیالوجی کو جو ہمیں حقیقت سے دور کر دے، ہم ہمارے باطن میں پینیٹریٹ نہ کر پائے حق. اور ہم جب ہمیں ضرورت پڑے، جب ہمیں واقعاً ہماری زندگی پہ بنے، تو ہم شاید ہم پیچھے اٹھ جائیں. تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے، تاریخ ایسے اشخاص سے، ایسی شخصیتوں سے بھری ہوئی ہے کہ جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں لوگ تھے. ایسے ایسے لوگ تھے کہ جو پیغمبر فرماتے تھے ان کو انجام دیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس مقام پر چلے گئے کہ ولی خدا کے مقابلے میں آ گئے. خود طلحہ و زبیر یعنی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے مولا متقیان کو دیکھ رہے ہیں. رسول خدا پوچھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آپ نے تو کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں عبادت کر رہا ہوں. کہا وقت آئے گا مقابلے میں آ جاؤ گے. تلوار نکالی، کہا ابھی آپ ختم کر دیں. کہا جو کام کیا نہیں اس کو پہلے کیسے کیا جائے؟ کیا چیز تھی کہ جنگ کے اندر، جنگ جمل میں جو ہے وہ طلحہ و زبیر مولا کائنات کے مقابلے میں آ گئے. دنیا، ڈیزگنیشن، پوسٹ، دولت، ثروت، دنیا کی راحت، آسانیاں، اب یہی ہے. آج بھی ہم دیکھیں کہاں ہیں چیزیں. یہ آج بھی ہمیں فیل نہیں ہوتا کہ ہم آہستہ آہستہ اس جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم دیندار ہے، انسان دین ہے، ماں دیندار ہے، ماں دین کو فالو کرتی ہے، حجاب کرتی ہے، لیکن بچے جو ہیں وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں. کیوں ہو گئے؟ کوئی ایسی چیز تھی، کوئی ایسا اسٹرکچر تھا، کوئی ایسی چیزوں کو آپ نے پینیٹریٹ کیا اپنی فیملی میں، اپنے گھر میں، یا آپ نے خود توجہ نہیں دی کہ دین کتنا امپورٹنٹ ہے. پہلی وجہ سے جب آپ کو فیل ہوا کہ آپ کا بچہ ایسی بات کر رہا ہے، اس کی زبان ویسٹ کی زبان ہو گئی. اس کی زبان ویسٹ کوئی جگہ نہیں ہے. ویسٹرنائزیشن کہا جاتا ہے، کوئی جگہ نہیں ہے کہ آپ وہاں رہیں، یعنی کہیں پہ بھی رہیں آپ. وہ اسکول آف تھاٹ کہ جس کا محور انسان ہے، خدا نہیں ہے، یعنی وہ انسان کے گرد گھومتا ہے، اس کے لیے امپورٹنٹ انسان ہے، وہ انسان سب کچھ ہے اس کے لیے. اب انسان اگر سب کچھ ہے تو وہ جو اس کے لیے صحیح ہے، جو اس کو اچھا لگتا ہے، جو اس کے لیے سکون ہے، جو اس کے لیے آرام ہے، وہی اس کے گرد ہے. جبکہ اصل چیز جو اسلام کہہ رہا ہے وہ توحید محور ہے، توحید سینٹر میں ہے، باقی ساری چیز اس کے گرد گھومتی ہیں. ویسٹرنائزیشن بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پر ہوں، کسی ایسے ملک، نہ، یہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. اب تو ویسے بھی گلوبلائزیشن ہو گئی ہے. ہم یہ دیکھیں کہ آخر ایسی کون سی چیز تھی کہ جب پینیٹریٹ کی یا آئی تو ہم خاموش رہے فیملی میں، ہم نے توجہ نہیں دی، ہم نے آنے دیا. گریجولی کیا ہوا، بچہ یا بیٹی وہ کہیں اور نکل گئے. پھر بعد میں کہیں کہ ہم کیا کریں مولانا صاحب، ہمارا بیٹا بڑا ہو گیا، ہماری بیٹی بڑی ہو گئی ہے، اور مطلب دین پہ عمل نہیں ہے، حجاب نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم خود پہچان نہیں پائے دشمن کون ہے، دشمن کیا ہے، دشمن کتنا کام کر رہا ہے. آج دشمن کس طریقے سے نوجوان نسل کو، اسلام کو، اور باقی بھی جو لوگ ہیں چاہے وہ دوسرے مذہب کے لوگ کیوں نہ ہو، ان کو خراب کر رہا ہے.
اور ہر گھر میں، ہر ذہن میں گھس گیا ہے، پینیٹریٹ کر گیا ہے. تو بہرحال ہمیں اس کو کاؤنٹر تو کرنا ہے، ریپلشن تو کرنا ہے. سب سے پہلے خود کو، اپنے آپ کو اس اسٹارٹ لائن پر لے کر آنا ہے کہ میں اپنی حفاظت کروں، اور پھر اس کے بعد میں اپنے اطراف کی حفاظت کروں. دشمن درونی بھی ہے، دشمن بیرونی بھی ہے. دشمن انسان کے اپنے، اس کی خواہشات ہیں، اس کی ہوائے نفس ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. اور ظاہر ہے جو باہر کا دشمن ہے اس کی ڈیفینیشن بالکل آپ کے سامنے واضح ہے. کون دشمن ہے، کیا کر رہا ہے، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی کلیئر ہے. تو ہمیں بہرحال کوشش یہ کرنی ہے کہ بہرحال ہم اس کو پہچانیں. کربلا ہمیں اسی کی دعوت دے رہی ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اسی کی دعوت دی ہے، اسی طرح بڑھایا ہے. اور پھر یہی کہا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ جو کل آپ کی خدمت میں توفیق ہوئی، حضرت شعیب نے یہی کہا، یعنی سب کچھ کرنے کے بعد کہ بہرحال میں جو ہے وہ قوم کو پہلی چیز یہی کی کہ ما لکم من الہ غیر، میں تمہیں قوم اللہ کی عبادت کہہ رہا ہوں تاکہ باقیوں کو چھوڑ دو. قد جاءتکم بینات من ربکم، میں تمہارے پاس ایک روشن دلیل لے کر آیا ہوں رب کی طرف سے. یعنی ایک روشن دلیل ہے، انبیاء روشنی دلیل لے کر آئے. یعنی اتنی واضح میں جو ہے وہ ایک راستہ لے کر آئے ہیں. اور پھر وہ جو تم چیزیں کرتے ہو، جس چیزوں سے تم جو ہے وہ چیزوں کو ناپتے اور تولتے ہو، میں نے آپ کو کل بتایا کہ ناپنا تولنا صرف سامان کا نہیں ہے نا، پوری زندگی کی چیزیں جو ان بیلنسڈ ہیں، چاہے وہ ہر چیز کو اگر وہ صحیح نہیں کرو گے تو پھر تم جو ہے وہ فساد ہے دنیا کے اندر بعد اسلام. اور اگر تم ان چیزوں کو بہتر کر لو تو ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، پھر تمہارے لیے جو ہے وہ خیر ہے اس کے بعد. اب یہ انبیاء ہمیں دعوت دے گئے، اور اسی انبیاء کے کام کو امام حسین علیہ السلام لے کر کربلا پہنچے. یہ دعوت دے رہے ہیں، آؤ خیر ہے اس طرف. ظاہر تم جس کو دیکھ رہے ہو کہ تمہیں تکلیف ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. ویسے بھی جب انسان جو ہے وہ حق کی اچائی کی طرف مر جائے تو وہ بھی بہترین کی طرف مرا ہے. ظاہر ہے کہ ہمیں یہ دنیا کی ثروتیں، دنیا کی طاقتیں، دنیا ہمیں اسی کو دکھاتی ہے کہ دس از بیسٹ فار یو، یہی سب کچھ لائف ہے. مگر یہ لائف نہیں ہے، یہ سب فیک ہے، یہ سب ٹیمپرری ہے. سب کچھ ہو، آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ زہد کی تعریف یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا ترک کر دیں، چھوڑ دیں، آپ پہاڑوں میں بیٹھ جائیں. نہیں، دنیا ہو تمہارے پاس مگر تمہارا دل دنیا میں نہ ہو، دل تمہارا کہیں اور ہو. عزیزان محترم، بہرحال ہم کس طرف ہیں یہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اسلام کربلا کے اندر جو سب کچھ تھا، وہاں پر ہمیں ایسی شخصیتیں نظر آتی ہیں کہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے وقت کے ولی پر قربان کرنے کے لیے آئی تھی، اپنے وقت کے امام پر قربان کرنے کے لیے آئی. وہ بہن جو عالم غیر معلمہ ہے، وہ بہن کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنا سب کچھ لے کر آئی ہوئی تھی. وہ جو اپنے بھائی کے جانے کے بعد سے لے کر ہر جگہ، ہر راستے، ہر کوچہ ہو، بازار ہو، ہر جو ہے وہ درباروں تک جو ہے وہ گئی اور اس کام کو انجام دیا کہ جس کام کے لیے مامور کیا گیا تھا. تکلیفوں نے، اپنے جڑے ہوئے رشتوں نے، بچوں کی شہادت نے، ہر چیز نے ہدف سے، کام سے دور نہیں کیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو. یہی وہ کام اور وہ چیز کی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے آج بھی آپ دیکھیں کہ آج بھی جب شام، سیریا کے اندر جب ان کے دشمن جو ہے وہ ان کے اطراف میں بڑھنے لگے تو آج انہیں کو فالو کرنے والے، اسی راستے پر چلنے والوں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ قید ہوئیں، ایک دفعہ آپ اسیر ہوئیں، ہم دوبارہ آپ کو قید نہیں ہونے دیں گے. کلنا عباس، ہم سب حضرت عباس کی طرح ہیں، آپ کی طرف بڑھیں گے. عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ کس طرح آج کے ماڈرن دور کے اندر کا جوان وہ اپنے وجود کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر قربان کرنے کو تیار ہے. اگر یہ آئیڈیالوجی نہیں ہوتی کربلا کی تو کیا آج ہم
حرم کی حفاظت کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم جانتے تھے کہ جو اس وقت حرم میں ہوا، اس وقت اہل حرم کے خیموں کو جلایا گیا، ان کی مشکلات برپا کی گئیں، کیا ہم ہوتے یا آج کل کے یہ جوان ہوتے جنہوں نے کردار، تو کیا یہ جلنے دیتے؟ نہیں جلنے دیتے۔ یہی وہ آئیڈیالوجی ہے جو قوموں کو زندہ رکھتی ہے، قوموں کو شعور دیتی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو ترک کیا، مدینے کو چھوڑا، تیار ہو رہے ہیں، تو بہن نے بھی کہا کہ بھائی کے ساتھ جانا ہے۔ تو امام نے کہا کہ بہرحال آپ کو اپنے شوہر سے اجازت لینی ہے، آپ شوہر ولی ہے آپ کا، بہرحال امام ہے، لیکن بہرحال پھر بھی جانتے ہیں کہ شوہر سے اجازت لینی ہے۔ بی بی زینب اپنے شوہر کے پاس آئیں، عبداللہ جو کہ مریض تھے اور مرض کی حالت میں وہ نہیں جو ہے وہ اٹھ سکتے تھے، بی بی ان کے سرانے گئیں۔ بیان کرتے ہیں کہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو گرے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ عبداللہ جو ہے وہ ان کی آنکھ کھلی۔ کہا زینب سے کیا ہوا؟ کہا آپ جانتے ہیں کہ بھائی نے رخت سفر باندھ لیا ہے، بھائی جو ہے وہ مدینہ سے نکلنے کو تیار ہے، اور آپ جانتے ہیں میں بغیر بھائی کے نہیں رہ سکتی۔ تو عبداللہ فرماتے ہیں یہ تو ہمارے عقد میں نکاح میں شرط تھی کہ جب امام حسین سفر کریں گے تو آپ بھی ان کے ساتھ جائیں، میری طرف سے اجازت ہے، جائیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ دو میرے بیٹے ہیں حسن و محمد، ان کو بھی لے کے جائیے، اور جب وقت پڑے تو انہیں قربان کر دیجیے گا۔ یہ تربیت اہل بیت علیہ السلام ہے اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرتے ہیں کہ انہیں ولی الزمان پر، وقت کے امام پر قربان کرنے کی تیاری کی جاتی ہے۔ سفر شروع ہوا، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا پہنچ گئے۔ کربلا میں خیمے لگے اور دن گزرتے رہے، اور شب عاشورہ آئی۔ شب عاشورہ ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، ہر ماں، جس خیموں میں بچے ہیں، مائیں ان کو یہی کہہ رہی ہیں دیکھو بیٹا صبح دیر نہ کرنا، دیکھو بیٹا کہیں یہ نہ ہو کہ تمہاری قربانی رہ نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام اپنی بہن کے خیموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیا سنتے ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے دونوں بیٹوں کو کہہ رہی ہیں بیٹا کل سرخرو کر دینا۔ اللہ اکبر، کیسی رات ہے، کیسی مائیں ہیں کربلا کی، کہ جو اپنے خزانوں کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جو ہے وہ تیار کر رہی ہے کہ کل جو ہے وہ قربان ہونا ہے۔ کہنا آسان ہے یہ ساری باتیں، سننا بھی آسان ہے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو، اگر ہم آج ماں باپ ہیں، اگر آج ہم صاحب فرزند ہیں، تو ہم اس چیز کو پریکٹس کر کے دیکھیں، تصور کر کے دیکھیں، سوچ کر دیکھیں کہ اگر میرا بیٹا ہے تو کیا میں اپنے بیٹے کو، اگر میں عاشورہ میں ہوتا ہوں، جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ان کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، لیکن اپنے آپ کو سوچوں کیونکہ میرا وقت کا زمان، میرے وقت کا امام بھی تو زندہ ہے۔ اگر کل کوئی کربلا جیسا معرکہ ہو یا کوئی بھی ہو تو کیا میں اپنے بچے کو رات کو یہ کہوں گا بیٹا صبح اپنے وقت کے امام پر قربان ہو جائیں؟ تو یہ مائیں تھی کربلا کی۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس سے خاتون آئی ایران عراق کی جنگ کے بعد، اور امام کی خدمت میں آ کر ایک تصویر دی امام کو، کہا یہ امام میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ امام نے تصویر دیکھی، امام نے کہا بہت اچھا جوان تھا، خدا قبول کرے اس کی شہادت کو۔ تھوڑی دیر میں اس خاتون نے دوسری تصویر دی، کہا امام خمینی یہ میرا دوسرا بیٹا ہے، یہ بھی شہید ہو گیا۔ امام نے جب وہ دیکھا تو امام تھوڑا وہ کہ خدا آپ کو صبر عطا کرے، خدا اس کو درجات اور بلند کرے۔ اس خاتون نے تیسری تصویر دی، کہا امام یہ میرا تیسرا بیٹا، یہ بھی شہید ہو گیا۔ امام نے تیسری
دوسری تصویر دیکھی تو امام کے اندر تحول ایجاد ہوا، امام غمگین ہونا شروع ہو گئے۔ اس خاتون نے چوتھی تصویر دی، کہا امام جی میرا چوتھا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ یہ دیکھنا تھا تو امام یہ کرنے ہونے لگے۔ تو وہ خاتون کیا کہتی ہیں کہ امام خمینی میں نے اپنے چاروں بیٹے شہید اس لیے کرائے تھے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ اللہ اکبر! یہ مائیں کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ مائیں کون سے درس سے، کون سی جگہوں سے انہوں نے درس لیا کہ شب عاشورہ مائیں صبح خدا کے راستے پر اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں۔ ذہن محترم، یہ ان کا رول ماڈل حضرت سیدہ، ان کا رول ماڈل حضرت زینب ہے، یہ ہے کربلا کی مائیں۔ روز عاشورہ آئی اور ایک ایک کر کر جو ہے وہ جا رہے ہیں لوگ۔ یہاں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو دیکھا، کہا تم نہیں گئے ابھی تک؟ کہا مولا اجازت دے تو جائیں گے۔ بی بی اپنے بھائی کے پاس آئیں اور کہا کہ کیوں نہیں اجازت دیتے؟ امام ہے، امام کس طرح دے؟ بہرحال امام نے اجازت دی، گئے اونو محمد اور بہرحال بنی ہاشم کے جو ہے وہ چراغ تھے، انہوں نے بہرحال اپنی طرف سے جنگ کی، جو ہے وہ دشمنوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا، لیکن بہرحال بچے تھے، جنگ کرتے کرتے پیاسے بھی تھے، تھکے بھی ہوئے تھے، اور بہرحال ضربتیں لگیں، زخم لگے، اور پھر جو ہے وہ میدان کربلا میں گر گئے۔ اپنے مولا کو پکارا، مولا جب پہنچے تو بچے کہ وہ پرواز کر چکی تھی۔ اب ان بدنوں کو امام کے لیے اٹھانا آسان نہیں تھا، کیونکہ بہن کے بچے امام نے ان بدنوں کو اٹھایا اور مقاتل میں ہے اپنے سینے سے لگایا، اور پھر ان کو لیتے ہوئے چلے کہ جیسے ان کے پاؤں جو ہیں وہ زمین پر نشان بنا رہے ہیں، اور لے جا کر انہیں خیموں کے پاس رکھا۔ اب اس سے پہلے اگر کوئی بھی جنازہ آتا تھا تو حضرت زینب سب سے پہلے آتی تھی۔ بعض مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر شہید ہوئے تو اس سے پہلے امام حسین پہنچتے، ان بدن مبارک پر جب وہ گرے ہوئے تھے، بی بی زینب پہلے پہنچ گئی۔ مگر اب خواتین دیکھتی ہیں کہ حضرت زینب نہیں ہے تو یہی سمجھتی ہیں کہ شاید ان کے لیے سخت ہے اپنے بچوں کے ان بدنوں کو دیکھنا۔ جب جا کر خیمے میں دیکھا تو بی بی خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں اور خدا سے دعا اور التماس کر رہی ہیں کہ مجھے سرخرو کر دے، میری اس قربانی کو بارگاہ میں قبول کر لے۔ ہاں عزاداران محترم، لوگوں نے کہا حضرت زینب سے کہ اونو محمد آ گئے؟ کہا آ گئے، وہ تو جنگ پہ گئے تھے۔ ہاں آپ آئیں اور دیکھیں۔ جب بی بی باہر جاتی ہے کیا دیکھتی؟ اونو محمد کے بدن مبارک پڑے ہوئے ہیں۔ بی بی نے دونوں بدنوں کو کنارے کیا اور درمیان میں خاک پر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہا پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لینا۔ ہاں زاداران محترم، علماء بیان کرتے ہیں کہ بی بی سب پر گریا کرتی رہیں مگر اونو محمد پر گریا نہیں کیا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں میری محبت، ماں کی محبت جھلکنے لگے۔ ہاں مگر جب مدینہ واپس آئی، جب اپنے گھر میں آئی اور جب ان مقامات کو، اس جگہوں کو دیکھا کہ جہاں اونو محمد ہوتے تھے، تو پھر بی بی سے نہ رہا گیا اور اپنے لخت جگروں کے لیے گریا کرتی رہی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل عطا فرما، الہی اللہ آمین، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ الہی پروردگار آمین، ہم نے جو عبادت کی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی آمین، پروردگار اونو محمد کا صدقہ جو بے اولاد ہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ الہی پروردگار ہمارے زمانے میں ہماری بہنوں کو، ماؤں کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین، پروردگار جہاں جہاں بھی دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے ان سب عزاداروں کی عزاداری کی حفاظت فرما۔ الہی آمین، پروردگار ان ایام کے صدقے میں اس بیماری، اس وبا کو عالم انسانیت سے دور فرما۔ الہی آمین، پروردگار اس سید الشہداء کی قربانی کے صدقے میں پروردگار ہمیں زیارات کی توفیق عطا فرما۔ الہی آمین، پروردگار اس مجالس عزاداری کے صدقے میں کمیونٹی میں آپس میں محبت، اتفاق اور ان میں ارتقاء فرما۔
الہی پروردگار مسلمانوں کے اگر دشمن ہدایت کے قابل ہیں ہدایت عطا فرما، الہی اگر ہدایت کے قابل نہیں تو کیا کرے کردار تک پہنچا۔ الہی اللہم آمین۔ ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ ماتم حسین۔